میری بیوی میرے کمرے میں میرے انتظار کر رہی تھی اور میں باہر اماں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا اور ان کا نیا حکم نامہ سن رہا تھا، جو کہ مجھے ماننا کافی مشکل لگ رہا تھا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اماں کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے ان کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں، وہ میری بیوی ہے، میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں، مگر اماں بار بار مجھے گھورے جا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں وہ تم سے پورے 15 سال چھوٹی ہے، اس کی عمر ابھی صرف 15 سال ہے، اسے تھوڑا وقت چاہیے، وہ تمہارے حق کو سہ نہیں پائے گی، اس لیے خبردار جو اس کے قریب گئے تو۔ اور میں باہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خود پر کیسے کنٹرول کر سکوں گا۔ میں ایک جوان مرد تھا، میرے اندر بھی جذبات تھے، چاہے یہ شادی اماں کی پسند سے ہوئی تھی، مگر اب وہ میری بیوی بن چکی تھی، اور میرے جسم سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا، جس میں عجیب سی بے چینی اٹھ رہی تھی، جو اس کی سنگت کے لیے تڑپا جا رہا تھا۔ مگر اماں نے تو جو بات کی تو ان منہ زور جذبوں پر ٹھنڈی پھوار ڈال دی۔ میں خود پر ضبط کرتا ہوا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ حسن کی پری میرے بیڈ پر پورے حق کے ساتھ براجمان بیٹھی تھی، اپنے ہی اندر سمٹی جا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میرے جذبات منہ زور ہو چکے تھے، جن پر بند باندھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس لیے اماں کے حکم کو ایک سائڈ پر رکھ کر میں نے اس کا زیور اتارا اور پھر اسے بیڈ پر لٹا کر میں تو اماں کی سوچ پر جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا۔ ایک تو وہ میری شادی بھی کرنا چاہتی تھیں، اوپر سے کہہ رہی تھیں کہ تم نے اپنی دلہن کے قریب بھی نہیں جانا، ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ میں عجیب طرح کی مشکل میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں نے اماں کو بڑا سمجھایا کہ اماں یہ کیسی ضد ہے آپ کی، جب میری شادی ہو جائے گی تو میں خود پر کیسے ضبط کر سکوں گا، آخر وہ میری بیوی ہوگی، اور میاں بیوی بھلا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے سے کیسے دور رہ سکتے ہیں۔ آپ میری شادی نہ کروائیں، مگر مجھ سے اتنا بڑا امتحان مت لیں، جو خدا نے دیا ہے وہ آپ مجھ سے کیسے چھین سکتی ہیں۔ مگر اماں تو اپنی ضد پر قائم تھیں، کہنے لگیں کہ تمہاری شادی کرنی بھی ابھی ہے اور تمہیں اپنی بیوی سے دور بھی رکھنا ہے، یوں سمجھنا تمہارا امتحان لے رہی ہے تمہاری ماں۔ اور میں تو جیسے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بھلا یہ کیسا امتحان ہوا؟ ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا، وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ، کہ اسے اپنی بیوی کے پاس ہی نہ جانے دے؟ مگر اماں نے زبردستی میرے سر پر صحرا سجا ہی دیا اور کہا کہ تمہاری شادی تو لازمی ہوگی۔ میری اماں کا حکم نامہ سن کر میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی گھونگھٹ نکال کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ مسلسل بیڈ پر بیٹھی ہوئی کانپ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب گیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے ہولے سے اس کے ہاتھ پکڑے جو کہ مسلسل کانپ رہے تھے، مگر اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا لیے۔ میں نے کہا، ردا، پریشان مت ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے حسن میں کھو کر تو میں وقتی طور پر اماں کی بات کو بھول گیا کہ اماں نے مجھے باہر بٹھا کر کیا تنبیہ کی ہے۔ وہ میری طرف ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں اس کا شوہر نہیں، کوئی ڈاکو ہوں جو اس پر ڈاکہ ڈالنے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حسن میں کھو جاتا اور اپنی حدیں بھول جاتا، میں نے جلدی سے اپنی جیب میں سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی اور اس کی انگلی میں پہنا دی۔ میں نے کہا کہ پریشان مت ہو، تم جتنا چاہے وقت لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مجھ سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی جلاد نہیں ہوں، بلکہ تمہارا شوہر ہوں۔ مگر شاید اس کے چہرے پر اڑی ہوائیاں ویسی کی ویسی ہی رہیں، ان میں کوئی کمی نہ آئی۔ اچانک ہی وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم کے اندر گھس گئی اور میں صوفے پر ڈھیر سا ہو گیا۔ بھلا مجھ جیسا انسان بھی کوئی ہوگا جسے شادی کی رات اپنی بیوی سے دور کر دیا جائے؟ اماں کی ذہنیت بھی عجیب تھی، اگر انہیں مجھ سے اپنی بیوی کو دور ہی رکھنا تھا تو میری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ مگر اماں تو حکمران تھیں اس گھر کی،
ان سے بھلا کون سوال کر سکتا تھا؟ میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ وہ واش روم سے نکلی تو اس کے بال گیلے تھے، شاید وہ شاور لے کر نکلی تھی، کیونکہ اس نے اپنی شادی کا جوڑا چینج کر کے ایک سادہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ سفید کرتے میں اس کا حسن بے داغ لگ رہا تھا۔ وہ مہندی لگے ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے تو اس سے نظریں نہ ہٹا پایا، مگر نہ جانے کیوں وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نظر انداز کر کے بیڈ پر جا کر سو گئی اور لائٹ بند کر دی۔ میں بھی وہیں صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی، جو کہ رنگین رات تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اس سے تو اچھا تھا میں کنوارا ہی رہتا، کم از کم ایسے اپنی بیوی کو سامنے دیکھ کر تو نہ تڑپتا۔ یہ تو ایک ایسا امتحان تھا جس میں بالکل ہی فیل ہونے والا تھا۔ اور پھر ایسا صرف شادی کی پہلی رات نہیں ہوا، بلکہ میں جب اس کے سامنے جاتا اپنے جذبات سے مجبور ہو کر اسے چھونے کی کوشش کرتا، اور وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹ جاتی، جیسے میرے وجود سے اسے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہو۔ اوپر سے اماں کسی چنگیز خان کی طرح میرے سر پر سوار رہتی۔ میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، اماں ہمارے درمیان میں کھڑی ہو جاتی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ اماں اس حد تک سفاکی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہیں۔ میں جوان تھا اور ایک باوقار اور وجیح مرد تھا۔ میری اچھی جاب بھی تھی۔ میرا پورا حق تھا کہ میں اپنی بیوی کو وہ سارے حقوق دے سکوں جو میں دینا چاہتا تھا۔ ایک تو میں نے اماں کی پسند کی شادی کی تھی، اوپر سے وہ میری بیوی کو مجھ سے دور کر رہی تھی۔ مجھے اماں کے رویے کی قطعاً سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بارہا اماں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کو کیا لگتا ہے، میں کوئی اتنا جنگلی جانور ہوں جو اپنی بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کروں گا؟ میں ایک پڑھا لکھا باشعور انسان ہوں، اور وہ بھی کوئی اتنی دودھ پیتی بچی نہیں ہے، اور اگر اتنی بچی تھی تو آپ نے مجھ سے اس کی شادی کیوں کی؟ اور یہ ایسا سوال تھا جس پر اماں بالکل خاموشی اختیار کر لیتی تھیں۔ شاید وہ اس کا جواب مجھے دینا ضروری نہیں سمجھتی تھیں، بس وہ یہ بات کہہ کر ٹال دیتی کہ تمہاری بیوی ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے کچھ وقت چاہیے، وہ تم سے بہت خوف زدہ رہتی ہے، جب اس کا خوف ختم ہوگا تو وہ خود ہی تمہارے قریب آ جائے گی، مگر تم پیش قدمی بالکل بھی نہ کرنا، یہ میرا حکم ہے۔ اگر کبھی مجھے پتا چلا کہ تم اس کے قریب گئے ہو تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور یہاں آ کر میں واقعی بے بس ہو جاتا تھا۔ اپنی ہی بیوی کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے چھو نہ سکنا۔ نئے شادی شدہ جوڑے تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کیونکہ نیا اظہار محبت ہو تو پھر ایک دوسرے کی سنگت انسان کو ساری خوشیاں دے دیتی ہے، دنیا کی فکریں اور الجھنیں بالکل بھول جاتی ہیں۔ مگر میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہ تھا۔ ایک تو اماں میرے سر پر جلاد بن کر کھڑی رہتی، اوپر سے میری بیوی بھی مجھ سے 2 میل دور رہتی۔ جیسے میں اس کے قریب آؤں گا تو اس کے سر پر کوئی بم پھٹ جائے گا، ہر طرف تباہی مچ جائے گی۔ نہ جانے وہ مجھ سے اس قدر خوفزدہ کیوں رہتی تھی، حالانکہ میں خوش شکل انسان تھا۔ اگر کوئی بھی نامحرم لڑکی مجھے دیکھتی تو تھوڑی دیر کے لیے مبہوت تو ضرور رہ جاتی۔ نہ میں بھینگا تھا، نہ میں لولا لنگڑا تھا، پھر اسے ہر دم خوف کیوں سوار رہتا تھا اپنے ہی شوہر سے؟ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر یہ جواب مجھے مل کے نہیں دے رہا تھا۔ اگر اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے بھاگ جاتی، جیسے اگر اس سوال کا جواب مجھے دے گی تو شاید اس کی کوئی پکڑ ہو جائے گی۔ گھر کا ماحول ایسا بن چکا تھا کہ میں بالکل ہی حواس باختہ ہو گیا۔ مجھے کسی کل سکون نہیں تھا۔ میری طبیعت میں عجیب جھنجھلاہٹ اور بیزاری سی بھر گئی۔ نہ میری توجہ کام پر صحیح طرح سے ہو پا رہی تھی، اور نہ میں گھر میں ٹھیک طریقے سے رہ پا رہا تھا۔ ہر وقت اسے نظروں کے سامنے دیکھتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں نے اس سے محبت کی شادی نہیں کی تھی، بلکہ اماں کی فرمائش پر شادی کی تھی، مگر میری اپنی نفسانی خواہشات بھی تو تھیں جو اپنی بیوی کو دیکھ کر جاگ اٹھتی تھیں۔ میں اس کی قربت پانا چاہتا تھا، مگر نہ وہ مجھے اپنے قریب آنے دیتی تھی اور نہ اماں مجھے اس کے پاس جانے دیتی تھیں۔ میں عجیب طرح کی کشمکش کا شکار تھا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ اپنی بیوی کا ڈر ختم کر سکوں، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ جب تک ردا تم سے خوفزدہ ہے تب تک تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا کہ شادی کیا ہوتی ہے اور میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اس طرح کی سوچوں سے بالاتر ہے، اس لیے اسے کبھی مجبور نہ کرنا اپنے کسی بھی حق کے لیے۔ میں جب بھی گھر آتا تو وہ یا تو کچن میں ہوتی یا پھر گھر کے کسی دوسرے کام کاج میں مصروف ہوتی۔ وہ بالکل خاموش رہتی تھی، کبھی مجھ سے بات تک نہیں کی تھی۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر وہاں سے کھسک جاتی تھی، یا یوں کہا جائے کہ بھاگ جاتی تھی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں آہستہ آہستہ کوشش کرنے لگا کہ اس سے بات کروں، اس سے دوستی تو کم از کم قائم کروں۔ ہم ایک ہی کمرے میں دوستوں کی طرح تو رہ ہی سکتے تھے نا، آخر ایسی بھی کیا لا تعلقی مجھ سے۔ مگر اس کا وجود شاید برف کی مانند تھا جو پگھل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک بار میں آفس سے جلدی گھر آ گیا، موسم کافی سہانا ہو رہا تھا۔ میں نے ردا کو ڈھونڈا کہ اسے ایک کپ چائے کا ہی کہہ دوں، وہ شاید کچن میں ہی کوئی کام کر رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے سے گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹی، جیسے بہت زیادہ خوف کا شکار ہو گئی ہو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا یار، میں تمہیں سرپرائز دینے آیا تھا، مگر تم تو ہر وقت مجھ سے ڈری سہمی رہتی ہو، جیسے میں تمہارا شوہر نہیں کوئی جلاد ہوں جو ابھی ابھی تمہارا قتل کر دوں گا۔ اور وہ میری بات سن کر ایک دم سے تھر تھر کانپنے لگی، کہنے لگی پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے قریب مت آئیے گا۔ اس کا جسم جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ آخر میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا اس سے کہ وہ یوں خوف کا شکار تھی۔ میں نے کہا ردا کیا ہو گیا، ریلیکس کرو۔ میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر وہ کچن سے نکل کر کمرے کی طرف بھاگ گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں اس کے رویے پر بے انتہا پریشان ہو چکا تھا کہ یا خدا وہ مجھ سے اتنا زیادہ کیوں ڈرتی ہے، اور جب مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا تو میں اپنی ہی نظروں میں شرمسار سا ہو گیا۔ میرے لیے اپنے ہی قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ سارا کیا دھرا میری ماں کا ہی تھا۔ انہوں نے چالاکی سے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بدظن کیا تھا، اور ایسا کس وجہ سے کیا تھا یہ جان کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ردا رات کو میرے کمرے میں ہی سوتی تھی، مگر وہ تب کمرے میں داخل ہوتی تھی جب میں صوفے پر سو چکا ہوتا تھا۔ مگر آج میں سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو میں صوفے سے اٹھا اور ایک دم سے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ میں اس سے آج یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ مجھ سے اس حد تک ہراساں کیوں رہتی ہے۔ وہ ایک دم سے خوف کا شکار ہو کر بیڈ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، مگر میں نے نہیں چھوڑا اور اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ میں نے کہا میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا میں تمہیں اتنا جنگلی اور جاہل انسان لگتا ہوں جسے بیوی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے اس بات کی قطعاً سمجھ نہیں ہے؟ ہماری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اگر میں کوئی جنگلی ہوتا تو پہلے دن ہی، پہلی رات ہی تمہارے ساتھ وہ کام کر چکا ہوتا، اپنی اماں کی حکم عدولی کر چکا ہوتا۔ مگر میں ایک باشعور اور پڑھا لکھا انسان ہوں جس کی نظر میں اپنی بیوی کی رائے کا احترام اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اپنی محبت۔ آج مجھے تم بتاؤ کہ تم اس حد تک مجھ سے کیوں خوفزدہ رہتی ہو؟ آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ اگر تم مجھ سے نفرت کرتی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری باتیں سن کر اس کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی تھی۔ پھر اس نے مجھے وہ بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا شاید میں ہی اپنے رشتوں کو سمجھنے میں غلطی کر رہا تھا۔ اس میں قصور ردا کا نہیں تھا بلکہ میری ماں قصوروار تھی۔ وہی تھی میری خوشیوں کی قاتل، کیونکہ وہ میری سگی ماں نہیں تھی۔ میں شروع سے ہی کافی زیادہ سنجیدہ اور محنتی قسم کا انسان تھا۔
میں نے اپنی محنت اور لگن کے بل بوتے پر اپنا مستقبل بنایا تھا۔ میرا باپ بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا جب میں 7 سال کا تھا۔ مجھ سے چھوٹا میرا بھائی تھا جو 2 سال کا تھا۔ بابا کے مرنے کے بعد میں اور بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ ماں بار بار مجھے احساس دلاتی تھیں کہ تم گھر کے بڑے ہو، تمہیں ہی ساری ذمہ داری نبھانی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا ہے۔ اور ماں کا حکم نہ بھی ہوتا تو میں خود بھی بہت احساس کرنے والا تھا، کیونکہ شروع سے ہی مجھے اپنی خوشیاں قربان کرنے کی عادت تھی۔ ہر وہ چیز جو مجھے پسند ہوتی وہ بھائی مجھ سے لے لیتا۔ اماں کہتی کہ تم تو بڑے ہو، سمجھدار ہو، طلحہ ابھی چھوٹا ہے، تم یہ چیز اسے دے دو، اور میں فوراً سے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا۔ یوں ہی ہم دونوں جوان ہو گئے۔ طلحہ جو مجھ سے تقریباً 5 سال چھوٹا تھا، وہ لاہور میں کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا، اور میں ادھر کراچی میں ہی اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے شروع سے ہی نوٹ کیا تھا کہ میری اماں کی توجہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی پر ہے۔ وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی۔ اگر ابا مجھے کوئی چیز لا کر دیتے تو وہ اماں مجھ سے لے لیتی، کہتی تھی کہ تم تو بڑے ہو، سمجھدار ہو، تمہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت، تمہارا بھائی ابھی چھوٹا ہے، تم یہ چیز اسی کو دے دو۔ اور میں بلا کوئی اعتراض کیے اسے دے دیتا، کیونکہ میں ایک فرما بردار قسم کا بیٹا تھا۔ میں شروع سے قربانی کا بکرا بنتا آ رہا تھا، اور میں نے کبھی کوئی شکوہ بھی نہیں کیا تھا کہ میری ماں میرے چھوٹے بھائی کو زیادہ توجہ کیوں دیتی ہے۔ اور جب یہ راز مجھ پر کھلا تو ایک دم سے مجھے ایسے لگا جیسے میں کبھی اپنے قدم سے کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ مجھے اپنی اماں کے سارے رویے سمجھ آ چکے تھے۔ وہ ہمیشہ ہر چیز مجھ سے چھین کر میرے بھائی کو کیوں دیتی آ رہی تھی، کیونکہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، میں اپنے باپ کا سگا بیٹا تھا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی، میری پہلی ماں مر چکی تھی، اور دوسری بیوی یعنی کہ اماں سے ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جو کہ میرا چھوٹا بھائی طلحہ تھا، اور جس پر ماں دل و جان سے اپنی ساری توجہ نچھاور کرتی تھیں اور مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھیں۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ اماں مجھ سے اس طرح کا سلوک کیوں کرتی ہیں، مگر جب سمجھ میں آیا تو مجھے اماں کے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ ردا اماں کے بھائی کی بیٹی تھی جو کہ انتقال کر گئے تھے، اور ردا کی ماں سوتیلی تھی کیونکہ ردا کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، اور اس کی سوتیلی ماں ردا کو اپنے گھر میں ٹکنے نہیں دیتی تھی، وہ جلد از جلد اسے چلتا کرنا چاہتی تھی۔ اماں کو اپنے بھائی کی نشانی بہت عزیز تھی، وہ چاہتی تھی کہ ردا کا رشتہ طلحہ کے ساتھ یعنی میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہو جائے، مگر طلحہ کیونکہ لاہور میں جاب کرتا تھا، اس کی روٹین کافی ٹف تھی، اس لیے وہ آ نہیں سکتا تھا، اور ابھی سے وہ شادی کر کے ساری ذمہ داری نبھا نہیں سکتا تھا۔ مگر ردا کی ماں تو ردا کو چلتا کرنے کی فکر کر رہی تھی، اسی لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال ردا کا نکاح مجھ سے کروا دیں اور ردا کو اپنے گھر میں لے آئیں، کیونکہ بغیر نکاح کے تو ردا کی سوتیلی ماں اسے ہمارے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور ویسے بھی اس کی ماں کی خواہش تھی کہ طلحہ کے بجائے ردا میری دلہن بنے۔ وہ کافی جلاد قسم کی خاتون تھی، اماں سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی، اسی لیے اماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ردا کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ میری شادی میں میرے بھائی نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ مصروف تھا اپنی جاب کے حوالے سے، اسے چھٹی نہیں مل سکتی تھی، اس لیے اماں نے یہ اسکیم لڑائی کہ فی الحال ردا کا نکاح مجھ سے کروا دیں، اور جب ردا کچھ بڑی ہو جائے گی تو مجھ سے طلاق دلوا کر وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ردا کی شادی کر دیں گی۔ اسی لیے وہ ردا کو میرے قریب نہیں آنے دیتی تھیں، اور ردا کے ذہن میں اماں نے یہ بٹھا دیا تھا کہ میرا بیٹا ایک جنگلی انسان ہے، اسے بالکل بھی عورت کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے غلطی سے بھی اس کے قریب مت آنے کی کوشش کرنا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے گا۔ ردا کی ایسی سوچ میری ماں نے بنائی تھی، اس کے کان بھر بھر کے میرے خلاف کیا تھا تاکہ ردا میرے قریب نہ آئے، اور مجھ سے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک ردا تمہارے قریب نہیں آتی تم اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرو گے۔ یہ ساری حقیقت مجھ پر تب کھلی تھی جب میں ردا کا دل کافی حد تک اپنے متعلق نرم کر چکا تھا اور اس کا خوف زائل کر چکا تھا۔ ردا نے جب میرا نرم رویہ دیکھا
تو اسے لگا کہ شاید اسے میرے متعلق غلط بتایا گیا تھا تاکہ وہ مجھ سے دور رہے، کیونکہ جب میں نے ردا کو سمجھایا کہ دیکھو ردا، میں کوئی جانور نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کروں گا، میں ایک پڑھا لکھا باشعور انسان ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور شادی کی بنیاد تو محبت جیسے رشتے پر رکھی جاتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی زور زبردستی نہیں کروں گا، اور میں تمہیں پوری آزادی دیتا ہوں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی۔ اگر تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو اور طلحہ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے ذرا سا بھی اعتراض نہیں ہوگا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور خوشی خوشی تمہاری شادی اپنے بھائی سے کروا دوں گا، مگر میں اس طرح تم سے کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا کہ تمہارا شوہر بھی بن کے رہوں اور تمہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤں، کیونکہ یہ حق تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ زار و قطار رونے لگی، میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی ماں نے آپ کے خلاف بہت زیادہ بھڑکایا تھا کہ آپ کسی جنگلی جانور سے کم نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کے قریب آنے سے ڈرتی تھی، مگر آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، میری خواہشات کا احترام کرتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، میں کبھی بھی آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ردا نے جو فیصلہ کیا میں دل سے اس سے خوشی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ان 6-7 ماہ میں اپنے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ بنا چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا دل خود ہی میرے لیے نرم پڑ جائے، اور آج ردا کا دل میرے لیے نرم پڑ چکا تھا۔ جب اماں نے یہ بات سنی تو ان کے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ ان کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں نے آج تک آپ کے آگے کوئی حکم عدولی نہیں کی، میں آپ کا سگا بیٹا نہ سہی لیکن کم از کم مجھے ایک انسان تو سمجھتی۔ مجھے واقعی ماں پر افسوس ہونے لگا تھا کہ انہوں نے ایک بیٹے کی خوشیوں کی خاطر دوسرے بیٹے کا گھر اجاڑنے کا سوچا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اب مزید اس گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ ہم الگ گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیجئے، کیونکہ وہ آپ کا سگا بیٹا ہے، شاید وہ آپ کو ویسی محبت اور پیار دے سکے جو آج تک میں نہیں دے پایا۔ یہ کہہ کر میں نے ردا کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گیا، اور اماں پیچھے کھڑی شاید سوچ رہی تھیں کہ انہیں میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لیے ردا کو لے کر میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ ردا یہاں آ کر بہت زیادہ خوش تھی، اب اس کے چہرے پر کوئی ڈر خوف نہ تھا، جو پہلے مجھے دیکھ کر وہ بدک کر پیچھے ہٹ جاتی تھی، اب میرے پہلو میں ہی چپکی رہتی تھی۔ ہم نے اپنے خوبصورت ازدواجی رشتے کی شروعات کی تھی، جس میں ردا کی پیش قدمی شامل تھی۔ آج 5 سال بعد میں ردا کے ساتھ ایک نارمل اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ ہمارا ایک بیٹا بھی تھا جو اللہ نے 5 سال بعد ہمیں دیا تھا، اور جو ہمیں مکمل کرتا تھا۔